السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے دور گاؤں کی زندگی بہت خوبصورت تھی، جہاں لوگ صبح صبح اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد خوبصورت کھیتوں کھلیانوں کا رخ کرتے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا، درختوں پر چہچہاتے پرندے، قدرت کے گیت گاتی بلبلیں اپنے اپنے مسکن سے روزی روٹی کی تلاش میں نکل رہی تھیں۔ وہیں گاؤں کے لوگ بھی اپنے روزانہ معمول کے مطابق کھیتوں میں کام کرنے نکلے تھے۔ بچپن کے دن کتنے حسین اور خوشگوار تھے۔ صبح دیر سے بیدار ہونا، کوئی فکر نہیں کسی کی، بس اپنی دنیا میں مگن بچے اپنے اپنے کھیل کود میں مصروف تھے۔ ان کھیل کود کرنے والے بچوں میں ایک حسین و جمیل بچی، جس کی زندگی بہت ہی کٹھن بننے والی تھی، جس کا تعلق بہاولپور کی تحصیل کروڑ پکا سے تھی، جس نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ایک خوبصورت پری یا شہزادی کی طرح جنم لیا، جس کی خوبصورتی کے چرچے پیدا ہوتے ہی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ بچے پیدا ہوتے ہی ماں باپ اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں، ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس بچی کے حسن و خوبصورتی کے پورے گھر والے دیوانے ہو گئے تھے۔ اس بچی کا نام پورے خاندان کے اتفاق رائے سے شمائلہ رکھا گیا۔ دادا مہردین اپنی پوتی سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ شمائلہ ہر وقت اپنے دادا کے پاس رہتی، دادا کے بغیر اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں وہ ماں باپ کے سایہ شفقت اور پیار محبت سے محرومی اختیار کرتی گئی۔ دادا اس کا ماں باپ کی طرح خیال رکھتا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ پیر بابا اس کے پاؤں پکڑ کر منتیں کر رہے تھے، لیکن شمائلہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے اندر سے آسیبی طاقت کی گرجدار آواز گونجی، اگر آئندہ تم نے کبھی مجھے اس جسم سے نکالنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ شمائلہ نے پیر بابا کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کا باپ یہ منظر دیکھ کر اور اپنی بیٹی کے اندر یہ سب کچھ دیکھ چکا تو اچانک وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ شمائلہ نے جب اپنے پاس اپنے باپ کو بے ہوش پایا تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ شمائلہ کے دادا مہردین، جنہیں جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا، ان کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی جب انہیں یہ شوق لاحق ہوا۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ آخر کار انہیں ایک استاد ملا جو جادو سکھایا کرتا تھا۔ وہ بلا ناغہ اس کے پاس جانے لگے۔ پہلے تو استاد جادوگر نے انہیں بہت ٹرخایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم یہ نہیں کر سکو گے۔ مہردین نے منت سماجت کر کے آخر کار پیر بابا کو منا لیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں جادو سکھا دوں گا، لیکن پھر یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ مہردین پر جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا جنون سوار تھا۔ کافی منتر سیکھنے کے بعد ایک دن پیر بابا نے اسے آخری حل بھی بتا دیا کہ تمہیں کیسے یہ عمل حاصل ہوگا کہ تم جنات کو اپنے قابو میں کر سکو گے۔ شمائلہ جب 3 سال کی عمر کو پہنچی تو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی اور بولنے بھی لگ گئی۔ گاؤں کے نزدیک قبرستان تھا، جس میں بہت پرانی قبریں بھی موجود تھیں، اور بدقسمتی سے شمائلہ کا گھر بھی اس قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ شمائلہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اکثر قبرستان کی طرف نکل جایا کرتی تھی اور سارا دن وہیں کھیلتی رہتی۔ پہل تو گھر والوں نے دھیان نہ دیا، لیکن جب شمائلہ کی عادت بن گئی تو ماں باپ نے اسے بہت روکا۔ جب ڈانٹنے لگتے تو دادا جی درمیان میں آ کر شمائلہ کی طرفداری کرنے لگتے کہ خیر ہے، بچی ہے، اسے کیا پتا کہ قبرستان کیا چیز ہوتی ہے، جانے دیا کرو۔ اور یوں دادا کے لاڈ پیار سے شمائلہ کی بچپن سے عادت تھی کہ وہ قبرستان جا کر ہی کھیلا کرتی تھی۔ شروع میں محلے داروں نے اعتراض نہ کیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر قبرستان جانے سے روک دیا، لیکن شمائلہ کو کوئی روکنے والا نہ تھا۔ مہردین کو اس کے استاد پیر بابا نے بتایا کہ تمہیں تمہارے نزدیکی قبرستان جا کر رات کو چلا کرنا ہوگا، اور میں تمہیں ایک منتر دوں گا، وہ یاد کر لینا اور پڑھتے رہنا، جس سے جنات قابو کرنے کا آخری مرحلہ تم کامیابی سے سر کرو گے اور جنات تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ تمہیں میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ کام بہت خطرناک ہے،
تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ کام کرنے کی ایک شرط بھی ہے۔ جنات خوبصورت انسانوں کے پجاری ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ کسی خوبصورت بچے کو لے جانا۔ بچوں پر جنات بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ مہردین کو یہ خیال بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک خوبصورت بچہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے کہیں سے بھی اتنا خوبصورت بچہ نہ ملا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اپنے گھر بیٹھے اسے شمائلہ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی شیطانی کھوپڑی میں خیال آیا، کیوں نہ میں شمائلہ کو لے جاؤں اپنے ساتھ۔ یہ رات کو سوتی رہے گی میری گود میں، اور میں چلا کاٹ لوں گا۔ میرا کام بھی ہو جائے گا اور شمائلہ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شمائلہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے، لیکن رات کے وقت وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب دادا مہردین اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والا تھا، لیکن مہردین کو یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت ہمیشہ انسان کو رلاتی ہے، وہ بھی بری طرح۔ رات جب سب سکون کی نیند سو گئے تو اس نے پاس سوئی ہوئی شمائلہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور دودھ کا فیڈر ساتھ لیا تاکہ شمائلہ جاگے تو اسے پلا کر دوبارہ سلا سکے۔ قبرستان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر طرف مٹی کے ڈھیر خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ مہردین قبرستان میں داخل ہوا اور چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور اپنے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گیا، اور پھر جلدی جلدی منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ شمائلہ کی نیند اس کی خوبصورتی کی طرح بہت پیاری تھی۔ وہ اپنے دادا کی آغوش میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مہردین کے منتر بھی تیزی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا اور شمائلہ اس کی گود سے نکل کر ایک پرانی قبر پر جا گری، جس پر گرتے ہی شمائلہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً ہی رونا شروع ہو گئی۔ مہردین نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ آیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا چلہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس شدید جھٹکے نے مہردین کے اعصاب پر ایسا وار کیا کہ وہ دوبارہ چلے کے نام سے ہی بھاگنے لگا۔ شمائلہ جو کہ خوبصورتی کی مورت تھی، جس کی خوبصورتی کی مثال لوگ دیتے تھے، اس رات پیش آنے والے واقعے کے بعد گمسم سی رہنے لگی تھی۔ ابھی وہ 4 سال کی عمر کو پہنچی تھی کہ اسے دنیا کے حالات و واقعات کا بخوبی اندازہ ہونے لگ گیا۔ شمائلہ کو نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی، بس وہ زیادہ تر وقت قبرستان میں گزارنے لگی۔ جب گھر والوں کے منع کرنے پر بھی اس نے قبرستان جانا نہ چھوڑا تو سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر تو شمائلہ کبھی رات کو گھر سے غائب ہوتی، کبھی دن کو غائب ہوتی۔ دادا کو اس کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ 2 دفعہ اس کی نگرانی بھی کرنا چاہی، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ دادا جی اس کے ساتھ سونے لگے۔ جب وہ رات کو غائب ہوتی تو دادا جی اس کا پیچھا کرتے۔ جب واپس اپنے کمرے میں پہنچتے تو وہ اپنے بستر پر پہلے سے ہی سو رہی ہوتی۔ شمائلہ کا بچپن کبھی قبرستان تو کبھی گھر، بس یوں ہی گزر گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ہی وہ گھر سے زیادہ غائب رہنے لگی۔ دادا مہردین سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میری پوتی کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہوا ہے۔ نہ یہ بتاتی ہے، نہ ہی کچھ کہتی ہے، بس خاموشی کی علامت بن گئی ہے۔ 15 سال تک تو سب نے بچی بچی کہہ کر اسے معاف کر دیا۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو دادا جی کو اس کی زیادہ فکر ہونے لگی۔ انہوں نے شمائلہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لڑکی آخر جاتی کہاں ہے۔ آخر کئی دنوں کے بعد شمائلہ بغیر غائب ہوئے گھر سے نکلی اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ دادا بھی اس کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور پہنچ کر دادا جی درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ شمائلہ سامنے ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے تنے سے بنے ہوئے ایک اسٹول پر بیٹھ کر ہوا میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی۔ دادا جی کو شمائلہ کی آواز کے ساتھ 2 مزید آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، جو شمائلہ کے ہم عمر لڑکوں کی ہی لگ رہی تھی۔ دادا جی ان آوازوں کو سن تو رہے تھے، لیکن بولنے والے 2 لڑکے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دادا جی نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو اس کے نام سے بلایا، جسے سنتے ہی شمائلہ بجائے خوف کھانے کے غصے سے لال پیلی ہونا شروع ہو گئی، اور یہ منظر دیکھ کر دادا جی کا سانس رکنے لگا۔ سامنے شمائلہ جس درخت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، اور جیسے کوئی چیز اس کے اندر پیوست ہو گئی۔
اور پھر درخت واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ شمائلہ بیٹا، میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دادا جی نے شمائلہ پر غصہ کرنے کی بجائے اسے پیار سے بلانا چاہا، جس سے شمائلہ کا غصہ کم ہوا اور وہ دادا جی کے ساتھ گھر کو جانے لگی۔ ابھی دادا پوتی تھوڑی دور پہنچے ہی تھے کہ ان کے نزدیک سے ایک خرگوش گزرا جو شمائلہ کو بہت خوبصورت لگا۔ وہ خرگوش پکڑنے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ دادا جی نے پکڑ لیا اور کہنے لگے، بیٹا رہنے دو، خرگوش بہت تیز ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ شمائلہ کا آج تک یوں کسی نے کام سے روکنے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ وہ شدید غصہ ہوئی اور ایک لمحے میں انسانی حالت کھو کر وہ خرگوش کی جسامت میں چلی گئی، جسے دیکھ کر دادا جی کی سانس اٹکنے لگی۔ ان کا کلیجہ مارے خوف کے منہ کو آنے لگا۔ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شمائلہ خرگوش بن کر اس خرگوش کا پیچھا کرنے لگی اور فوراً ہی اس تک پہنچ گئی۔ وہ خرگوش کو پکڑتے ہی اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ خرگوش کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دادا جی کی طرف مڑی۔ جیسے ہی وہ مڑی، خرگوش کے جسم میں اس نے ناخن چبھونا شروع کر دیے۔ جیسے ہی ناخن اس کے جسم میں جا رہے تھے، خرگوش مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا اور اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں خرگوش بھنے ہوئے کباب کی طرح اس کے ہاتھ میں تھا، جسے شمائلہ نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اندر نگل لیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر دادا جی کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شمائلہ نے انہیں اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی گھر میں چارپائی پر ڈال دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب سب گھر والے دادا جی کو اٹھانے آئے تو دادا جی اٹھے ہی نہیں۔ ان کی سانس تو چل رہی تھی لیکن بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ جب ہوش آیا تو گھر والوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ دادا بول تو رہے تھے لیکن ان کی آواز گھر والوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ٹی وی کی آواز بند کر دی جائے تو تصویر اور لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن آواز تک نہیں آتی۔ یہی کچھ دادا جی کے ساتھ ہوا۔ سب گھر والوں نے شمائلہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مہردین اب اپنی سگی پوتی سے ڈرنے لگے تھے۔ جب بھی وہ پاس سے گزرتی فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور ہر وقت بولنے کی کوشش کرتے رہتے۔ پھر ایک دن شمائلہ کی امی اس کو گھر سے نکلتا دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ قبرستان جا کر اسی مخصوص جگہ پر وہ ان لڑکوں سے باتیں کرتی امی کو دکھائی دی۔ امی نے فوراً ہی شمائلہ کو آواز لگا دی۔ پھر وہی ہوا جو مہردین کے ساتھ ہوا۔ امی کو بھی وہ لڑکے نظر تو نہیں آئے لیکن پیش آنے والا منظر وہ کبھی نہ بھول پائیں۔ ان کے سامنے ہی درخت کھلا اور اس کے اندر کوئی چیز سموئی اور منہ بند ہو گیا۔ امی نے قریب آ کر شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کی طرف کھینچ کر لے جانے لگی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد امی کو اپنا ہاتھ بھاری لگنے لگا، جیسے کسی نے اس پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ امی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا ہاتھ ایک اور ہاتھ میں تھا جس کی جسامت کم از کم اتنی تھی کہ جتنا امی کا اپنا خود کا وجود تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر امی رک گئی اور مارے خوف کے ان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ ان کے سامنے ایک دراز قد بہت بڑا انسان نما بھیانک جانور کھڑا تھا، جس کے جسم پہ بے شمار بال اور نوکیلے دانت تھے جو کہ انسان کو کچا چبا جائے، جس کی کم از کم لمبائی 30 فٹ کے قریب تھی۔ امی کو ہاتھ سے پکڑ کر 2 اس طرح کے جھٹکے دیے کہ امی پاؤں اور ٹانگوں سے معذور ہو گئیں اور زمین پر منہ کے بل گر پڑی۔ ان کی نظروں کے سامنے وہ بھیانک جانور اپنی بھیانک شکل سے واپس شمائلہ کی شکل میں آ چکا تھا، جسے دیکھتے ہی امی بے ہوش ہو گئیں۔ شمائلہ نے انہیں اٹھایا اور پھر آنکھ جھپکتے ہی گھر چارپائی پر لا کر پٹک دیا۔ شمائلہ کی امی ہمیشہ کے لیے چارپائی سے لگ گئی، چلنے پھرنے کے بالکل قابل نہ رہیں۔ دادا جی جو الگ چارپائی پر تھے، اب اکیلا شمائلہ کا باپ رہ گیا تھا جو اپنے گھر کا خیال رکھنے والا تھا۔ دادا جی نے جب اپنی بہو کی ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے کاغذ پر لکھ کر اپنے بیٹے کو کہا، شمائلہ کو کسی پیر یا عامل کے پاس لے جائیں، اس پر آسیبی طاقت قابض ہو چکی ہے۔ شمائلہ کے والد اسے اسی پیر بابا کے پاس لے گئے تھے جس سے مہردین یعنی شمائلہ کے دادا جی جادو سیکھتے تھے، اور قبرستان جا کر چلہ کاٹنے کا کہا تھا۔ چلہ کاٹتے ہوئے جب مہردین کو کسی آسیبی طاقت نے دائرے سے باہر پھینکا تو وہاں اب صرف شمائلہ رہ گئی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ آسیبی طاقت شمائلہ پر عاشق ہو گئی
اور اس کے جسم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئی۔ پیر بابا نے اپنے علم کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ شمائلہ پر کسی سرکش جن کا قبضہ ہے جو اس کا عاشق ہے، اس کی خوبصورتی کا عاشق ہے۔ پیر بابا نے اس جن کو نکالنے کے لیے جب شمائلہ کے بال پکڑے تو اس نے پیر بابا کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ پھر باپ کو بھی اپنی بیٹی کی اصل حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ شمائلہ کا بیچارہ اکیلا باپ اب ہر وقت شمائلہ کی منتیں کرتا رہتا کہ وہ خدا خدا کیا کرے، نماز روزہ کیا کرے، لیکن شمائلہ کے سر پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ آخر کار شمائلہ کے والد کو محلے داروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو، شاید نکاح کے بندھن میں ہونے کے بعد وہ جن اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ شمائلہ کی شادی کا جب گھر میں ذکر ہوا تو وہ سرکش جن جیسے پاگل ہو گیا۔ اس نے پہلے شمائلہ کو جتنا تنگ کیا ہوا تھا اب مزید اس پر ظلم کرتا کہ اگر اس نے کسی اور سے شادی کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کئی مہینے جن نے شمائلہ کو اسی بات پر اذیت دی۔ آخر وہ جن ایک شرط پر مان گیا۔ شمائلہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ شادی جس سے کرے گی اس سے جنسی تعلقات قائم نہیں کرے گی، مطلب اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ سرکش جن نے شمائلہ کی یہ شرط مان لی اور اس کے جسم سے نکل کر واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹ گیا۔ شمائلہ جن سے پیچھا چھوٹنے کے بعد تھوڑے دن اداس رہی، لیکن جلد ہی وہ خوش رہنے لگ گئی۔ اپنے ماں باپ اور دادا کی خدمت میں لگی رہتی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا اور ارد گرد کے لوگ بھی سمجھ گئے کہ شمائلہ اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ شمائلہ کی خوبصورتی اب بھی ویسے کی ویسے ہی تھی، اس لیے اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ آخر ایک جگہ شمائلہ کے والد نے اچھے گھر کا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی پکی کر دی اور شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شمائلہ جن سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی کی خوشیاں جی رہی تھی، جو شاید اسے نہیں پتا تھا چند لمحوں کی مہمان ہیں۔ شمائلہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اس کا نکاح گلریز نامی لڑکے سے ہوا تھا اور رخصتی ہونے کے قریب تھی کہ وہ جن پھر اپنے وعدے کے مطابق شمائلہ کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات گلریز کا گھر کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف برقی لائٹیں دلنشین منظر پیدا کر رہی تھی۔ شمائلہ کو کار سے اتارا گیا تو اس کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑ چکا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک دفعہ پھر سرکش جن کی غلامی میں چلی گئی ہوں۔ گلریز کے گھر والوں نے چند رسومات کے بعد شمائلہ کو گلریز کے سجائے گئے کمرے میں گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا۔ شمائلہ کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ شمائلہ نے ہر دعا مانگی اس جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، لیکن جن اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ شمائلہ تو اپنا وعدہ بھلا کر زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئی۔ گلریز کمرے میں داخل ہوا تو شمائلہ بستر پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ گلریز اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر قریب بیٹھنے کے بعد اس نے شمائلہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ابھی ہاتھ شمائلہ کے قریب پہنچا ہی نہیں تھا کہ شمائلہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ گلریز یہ سب دیکھ کر تھوڑا سہم گیا۔ شمائلہ، کیا ہوا آپ کو؟ گلریز بیڈ سے اٹھ کر پھر اس کے قریب جاتے ہوئے سوال کیا اور ایک بار پھر شمائلہ اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں گلریز، کمرے سے باہر چلے جاؤ ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو گلریز کو اپنے سے دور جانے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ محبت ہی کیا جو اپنے محبوب کو روتے بلکتے چھوڑ جائے ہر مصیبت میں۔ گلریز ایک مرتبہ پھر اس کے قریب جانے لگا، لیکن اس دفعہ شمائلہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک بھیانک جن کا روپ اختیار کر گئی، جس کی خوفناک شکل سے گلریز کے خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے اور تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے قریب مت آؤ، اب اس کی سزا تم اپنی موت سے چکاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس بھیانک جن نے اپنے دونوں ہاتھ کے ناخن گلریز کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا پھاڑ دیا، جس سے ایک لمحے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ شمائلہ کو ایک دفعہ پھر زندگی کی رونقوں سے دور کر دیا گیا۔ اس کے خونی رشتہ داروں سمیت ایک شوہر کو بھی اس سرکش جن نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ شمائلہ کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر اس کا چہرہ بری طرح جلا کر
गर्दन टेढ़ी करके हमेशा के लिए उसे छोड़ के चला गया ताकि शुमाइला के करीब ज़िंदगी भर कोई ना आ सके। शुमाइला अब भी अपने बेजान वजूद के साथ अपने घर में दुबकी पड़ी रहती है। कई साल हो गए उसे गांव वालों ने शादी की रात के बाद न देखा था, लेकिन उसके करीबी लोग कहते हैं कि ये सब उसके नसीब में था और ये सवाल उसके चेहरे पर आया था, आखिर मेरा कसूर क्या था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। बड़ों की गलतियों का खमियाजा अक्सर छोटों को भुगतना पड़ता है। अगर शुमाइला के दादाजी जादू सीखने के लिए शुमाइला को ना ले जाते तो आज शुमाइला अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रही होती। इसलिए बड़ों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।